زمین کا بہت بڑا ٹکڑا عطا کیا۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ گزشتہ رکوع میں سن چکے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اس میں ان پر اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور ان کی حکم عدولیوں، ناشکرے پن اور کفران نعمت کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا تاکہ مسلمان ان اخلاقی، علمی، عملی، فکری، نظریاتی، اعتقادی غلطیوں سے بچیں جن کا شکار بنی اسرائیل ہوئے۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی پچھلی امتوں کی اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوئے ہوں تو تم بھی ایسا کرو گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور کون، تم انہی کی اتباع کرو گے۔ تو ان آیات کو اس نظر سے بھی اور اس پہلو سے بھی سننے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو ان کمزوریوں اور ان غلطیوں اور برائیوں کا شکار نہیں جن کا شکار اپنے اپنے وقت میں یہود و نصارہ ہوئے۔ آج کے درس میں ہم نے جو پہلی آیت کریمہ پڑھی، آیت نمبر 47، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو
جو میں نے تم پر کی. اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں، کئی مصیبتوں سے انہیں نجات دی. ایسے مواقع پر اللہ نے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے جب وہ اسباب سے یکسر محروم ہو چکے تھے. فرعون کے ظلم سے نجات دی. سمندر میں ان کے لیے 12 راستے بنا دیے. صحرا میں تھے، بادل کا سایہ مہیا فرما دیا. پیاسے ہوئے، پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے. بھوک نے ستایا، کھانے کو کچھ نہ تھا، من سلوا کا انتظام فرما دیا. ارض مقدس میں ان کا داخل ہونا اور ارض مقدس کو فتح کرنا ان کے لیے ان کی کمزوریوں کے باوجود آسان کر دیا. کثرت کے ساتھ ان کے اندر اللہ نے انبیاء، اولیاء، صلحاء، زہاد، عباد، سلاطین، امراء اور بادشاہ پیدا فرمائے. من حیث القوم، کسی بھی قوم کے اندر اتنے انبیاء نہیں آئے. ایک خاندان کی حیثیت سے، ایک نسل کی حیثیت سے جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. اور جیسا کہ آپ سن چکے کہ یہ بنی اسرائیل ان کا خاندانی لقب ہے. مذہبی اعتبار سے تو وہ یہود ہیں، لیکن نسلی اور نسبی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو اللہ فرماتے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے. میں اگر اپنے بارے میں سوچوں تو بلا مبالغہ کہتا ہوں، ولادت سے لے کر اب تک اللہ کی اتنی نعمتیں مجھ پر نازل ہوئیں، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا کہ جب میں ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکا. آپ میں سے ہر ایک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور یاد رکھا کرے، بھولنا نہیں چاہیے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فقیر تھے، اللہ نے امیر کر دیا. بہت سے ایسے ہیں جن کے باپ دادا روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترستے تھے، آج اللہ نے ان کو بے تحاشا رزق عطا فرما دیا. ان کے بڑوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جھونپڑا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، آج وہ بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتے ہیں. ان کے آبا کو نقل و حمل کے لیے اور سفر کے لیے گدا گاڑی بھی میسر نہیں تھی. سچ کہہ رہا ہوں، گدا گاڑی بھی میسر نہیں تھی. آج وہ قیمتی گاڑیوں پر پھرتے ہیں. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کل تک کوئی چیز نہ تھی ان کے پاس، آج اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا. اگر ہم اجتماعی اعتبار سے دیکھیں تو قیام پاکستان سے قبل ہم کن مصیبتوں کا شکار تھے. انگریز کے ظلم و ستم کو یاد کریں، پھر ہندوؤں کی جفاکاریوں کو یاد کریں، اپنی غربت کو یاد کریں. یہ یاد کریں کہ ہمارے پاس، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ پاکستان کو آزادی ملی تو اس دن رمضان کی 27ویں شب تھی، نزول قرآن کی شب. اور میں اکثر حکیم محمد سعید شہید رحمہ اللہ کی بات نقل کیا کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم پاکستان والوں سے سوال کر رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ جو آپ کو لاقانونیت، مہنگائی، دہشت گردی، علماء کا قتل
خون ریزی، جور و جفا دکھائی دیتا ہے تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اس سب کچھ میں اس دھرتی کا، اس ملک کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے تو ہم کو ایک عظیم ملک، زمین کا بہت بڑا ٹکڑا عطا کیا، جہاں ہم اگر چاہتے تو آج دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی. جہاں ہم چاہتے، صدق کے دل سے چاہتے، تو اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہاں جاری ہوتا. ہم چاہتے تو یہاں ظالموں کے ہاتھ توڑے جاتے، مظلوموں کی داد رسی ہوتی، قانون کی بالادستی ہوتی، محمدی مساوات ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس میں اس ملک کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، ہمارے اعمال کا قصور ہے، ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے، اور ہمارے حکمران ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہم پر آتے ہیں. اعمالکم امالکم، نبوت کی سچی زبان نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی مرتضی رضی اللہ عنہم جیسے حکمران چاہتے ہو تو پھر بلال حبشی، سعد اور معاذ جیسے رعایا اور مشیر اور وزیر اور معاون بھی پیدا کرو. تو ان نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ہم پر اللہ نے کی، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو، یوں بھی کہہ سکتے ہیں یاد رکھا کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. جو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے وہ گویا کہ نعمت کے پیروں میں زنجیر ڈال لیتا ہے، پھر نعمت اس سے ٹلتی نہیں ہے. جو نعمت کو بھول جاتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا تو پھر نعمت اس سے چھن جاتی ہے. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر. یہاں سوال ہوا ہے کہ سارے جہانوں پر فضیلت تو اس امت اسلامیہ کو حاصل ہے، امت محمدیہ کو، تو اللہ نے کیسے فرمایا کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پوری دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ نے بنی اسرائیل کو ایمان کی نعمت اور عقیدہ توحید کی نعمت عطا کی. یوں اللہ نے ان کے سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی. اور میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل ایک مخصوص قوم اور ایک مخصوص نسل کا نام ہے. تو ایک ایسی نسل، ایک ایسی قوم جس کے اندر انبیاء کثرت سے آئے، جس کے اندر اولیاء اور صلحاء کثرت سے پیدا ہوئے، اس اعتبار سے بنی اسرائیل کو دنیا کے سارے خاندانوں، نسلوں پر فضیلت حاصل. لیکن امت محمدیہ کسی نسلی، نسبی، خاندانی قوم کا نام نہیں ہے. یہ تو ایک مذہب، ایک دین، ایک کتاب اور ایک نبی کے ماننے والوں کا نام ہے. تو اگر مذہب، دین اور ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر امت محمدیہ کو دنیا کی ساری امتوں پر فضیلت حاصل. اور اگر ایک خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اپنے وقت میں بنی اسرائیل کو دنیا کی دوسری قوموں اور خاندانوں پر فضیلت حاصل تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. بنی اسرائیل میں جو بگاڑ پیدا ہوا تو اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ عقیدہ آخرت میں ان کی خرابی تھی. آخرت کے بارے میں ان کے ہاں
4 تصورات تھے۔ پہلا تصور یہ تھا کہ ہمیں اولیاء سے نسبت ہے، انبیاء سے نسبت ہے، صلحاء سے نسبت ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہماری نجات یقینی ہے۔ دوسرا تصور یہ تھا کہ ہمارے نیک لوگ ہمارے حق میں سفارش کریں گے، چنانچہ بغیر عمل کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تیسرا تصور یہ تھا کفارے کا عقیدہ، جو اصل میں تو عیسائیوں کے ہاں ہے، اور یہودی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا کہ انہوں نے صلیب پر چڑھ کر ساری عیسائی امت کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا، اب عیسائیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی وجہ سے عیسائی سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھا تصور یہ تھا، جو دنیا کی بہت ساری گمراہ قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، کہ فلاں کی اللہ کے ہاں بڑی شنوائی ہے، بڑی پہنچ ہے، اور وہ قوت اور طاقت کے زور پر ہمیں جہنم سے چھڑا لے گا۔ یہ 4 تصور تھے۔ ذرا غور فرمائیے، آج ہمارے اندر بھی یہ 4 تصور نہیں ہے، یہ 4 باتیں نہیں پائی جاتی۔ ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لہذا ہماری نجات یقینی ہے، کچھ کریں نہ کریں، چاہے کلمہ پڑھ کر ساری زندگی کلمے کے خلاف زندگی بسر کریں، ساری کی ساری زندگی کلمے کے خلاف کہیں تو لا الہ الا اللہ، اور جھکیں اللہ کے سوا ہر کسی کے سامنے۔ کہا تو یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا، لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، سب کے سامنے جھکتے ہیں، مغرب کے سامنے جھکتے ہیں، مشرق کے سامنے جھکتے ہیں، اقتدار کے سامنے جھکتے ہیں، روپے پیسے کے سامنے جھکتے ہیں، خاندان کے سامنے جھکتے ہیں، اور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، جس کا مفہوم کہ زندگی گزاریں گے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ لیکن اس پڑھنے کے بعد ہم نے غیروں کے طریقوں کو تو اپنایا، لیکن رسول اللہ کے طریقوں کو اختیار نہ کیا، اور گھمنڈ یہ ہے کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اس لیے ہماری نجات یقینی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، شہداء سفارش کریں گے، قرآن پر عمل کرنے والے حفاظ سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے۔ لیکن ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اللہ کو سفارش کے ذریعے سے مجبور نہیں کر سکتا۔ سفارش تو ایک اعزاز ہوگا جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمائے گا۔ گویا کہ بعض بندوں کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا کہ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالنا ہے، فیصلہ تو کر چکا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کسی نیک بندے کو عزت عطا فرما دے، تو اسے یہ موقع دے گا کہ فیصلہ تو میرا ہے مگر سفارش تم کر دو۔ دنیا دیکھے گی کہ اس کی سفارش کی وجہ سے یہ جنت میں جا رہا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ تو میرا ہے، مجھے کوئی سفارش سے مجبور نہیں کر سکتا، مگر میں اپنے نیک بندوں کا مقام بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں اچھے کام کی سفارش ہو تو تم کرو، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، اور کیا جائے گا وہی جو شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن تم سفارش کر کے اجر حاصل کر لو۔ لیکن کون سی سفارش؟
شفاعت حسنہ، اچھے کام کی سفارش، برے کام کی سفارش نہیں۔ یوں ہی قیامت کے دن اللہ اپنے بعض گناہگار بندوں کو عذاب سے نجات دے کر جنت کی نعمتوں میں پہنچانا چاہے گا، لیکن بظاہر بہانہ بن جائے گا اللہ کے کسی نیک بندے اور سید الانبیاء علیہ السلام کی سفارش۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ اللہ کا کوئی بندہ سفارش کے ذریعے سے اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ شفاعت جبری نہیں ہے، شفاعت قہری نہیں ہے کہ اللہ کو مجبور کر دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سفارش کے قبول ہونے سے پہلے جب عرصے تک دوزخ کی آگ میں پڑا رہے گا تو کیا اس آگ میں پڑا رہنا قابل برداشت ہوگا؟ کیا یہ آسان ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر یا 1000 سال کے برابر، تو اگر چند دن بھی اس کو جہنم میں گزارنے پڑے تو کیا برداشت کر سکے گا؟ یہ تو یہودیوں والی جرت ہو گئی جو کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم جہنم میں جائیں گے مگر چند دن کے لیے جائیں گے، گویا کہ کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کمزور انسان جو 1 منٹ کے لیے ہاتھ پر آگ کا انگارہ نہیں رکھ سکتا، وہ ایسی آگ میں کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال کیسے گزار سکتا ہے جس آگ کا یہ حال ہوگا کہ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، لباس بھی آگ کا، جوتے بھی آگ کے، ٹوپی بھی آگ کی، آگ ہی آگ، آگ کی ستون۔ اللہ فرماتے انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں اسے بند کر دیا جائے گا۔ کیسے گزارا کر سکے گا؟ کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو یہ جرت کہ کوئی بات نہیں، جب تک سفارش نہیں ہوگی ہم جہنم میں رہ لیں گے، بہت بڑی جرت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب گناہ کے کام پر جرت کی جاتی ہے تو یہ جرت کرنا گناہ کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اپنے مقابلے میں جرت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اپنے سے ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں تو جہنم کی آگ میں 1 منٹ نہیں گزار سکتا، اللہ تو کرم فرما دینا، کوشش کرنا میرا کام ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اور میری ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے۔ تو ہم میں سے بھی بہت سے ایسے جن کے اندر شفاعت کا غلط تصور پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جاؤں گا، طویل سجدہ، اور اللہ سے ایسی دعائیں کروں گا جو آج مجھے بھی یاد نہیں، اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا نا کہ فیصلہ تو اللہ کا ہوگا، لیکن اللہ عزت دینا چاہے گا، اور سب سے زیادہ عزت دی جائے گی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے تو دنیا کا ہر مسلمان 1500 سال سے دعائیں کر رہے اور آنے والی صدیوں میں دعائیں کرتا رہے گا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرمانا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا سورہ اسراء میں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے نبی امید رکھیں کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو ہم اور دنیا کے سارے مسلمان دعا کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اے اللہ ہمارے آقا کو مقام محمود عطا فرما کہ جس مقام پر فائز ہو کر آپ ہماری سفارش فرمائیں گے، ورنہ وہاں تو حال یہ کہ بڑے بڑے
نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. آدم صفی اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر صفی نفسی نفسی ہوگا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. انسان مارے مارے پھر رہے ہوں گے. کبھی اس نبی کے دروازے پر دستک دیں گے, کبھی اس سے درخواست کریں گے سفارش کر دیجئے, بگا دیے جائیں گے. پھر آخر میں سید الانبیاء کے حضور اپنی درخواست لے کر پیش ہوں گے. اور سید الانبیاء اللہ کو مجبور نہیں کریں گے, اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. اور اللہ عزت افزائی کے لیے فرمائیں گے ارفع رأسک, میرے نبی آپ سر اٹھائیے, اشفع تشفع, آپ سفارش کیجئے, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سفارش کریں گے. تو آخرت کے بارے میں جو غلط تصورات بنی اسرائیل میں تھے یا یہود و نصارہ میں, ان میں سے بعض ہمارے اندر بھی آ گئے. معاف کیجئے گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں کسی مسلمان کو یہودی یا عیسائی نہیں بنا رہا, نہیں کہہ رہا, لیکن اللہ تو قرآن میں ان کی کمزوریاں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مسلمان ان سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور ہم ان میں سے بعض کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے. جیسے یہود کا دعویٰ تھا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا, اور نصارہ کا دعویٰ تھا او نصارہ, جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا, جنت میں صرف عیسائی داخل ہوگا. بلا تشبیہ بلا تشبیہ, بار بار بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں کہیں مجھ پر فتویٰ نہ لگا دیجیے. بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, ہم میں سے ہر فرقہ یہ کہتے ہیں جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. ہمارے فرقے سے تعلق رکھنے والا جنتی چاہے اس کے اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہو, اور مخالف فرقے سے تعلق رکھنے والا جہنمی چاہے اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو. یہ تصور غلط ہے کہ کسی مخصوص فرقے سے تعلق رکھنے والا کریکٹر کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے کیا گزرا, پرلے درجے کا جھوٹا, فراڈیا, حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنے والا, خائن, چور, اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا, کردار کے اعتبار سے پست, لیکن چونکہ اس کا کسی مخصوص فرقے سے تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جنتی اور دوسرا جہنمی. یہ سوچ, یہ تصور غلط ہے. اس فرقہ واریت نے بہت سے مجرموں کو چھپا رکھا ہے. ہمیں اپنے فرقے کا مجرم بھی عابد اور زاہد دکھائی دیتا ہے, اور دوسرے فرقے کا عابد اور زاہد بھی مجرم دکھائی دیتا ہے. یہ سوچ غلط ہے. مجرم کو مجرم کہیے چاہے وہ آپ کی جماعت کا صدر کیوں نہ ہو, اور نیک کو نیک کہیے چاہے وہ مخالف جماعت کا ایک معمولی سا کارکن کیوں نہ ہو. یہ مسلمان کی شان ہے, وہ سچائی کا اقرار کرے. تو آخرت کے بارے میں جو غلط تصورات تھے ان کی نفی فرمائی. واتقوا یوم لا تجزی, اے لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن کو دنیا پر قیاس نہ کرو کہ دنیا میں کبھی مجرم کو چھڑایا جاتا ہے ضمانت دے کر, کبھی چھڑایا جاتا ہے سفارش کے ذریعے سے, کبھی چھڑایا جاتا ہے فدیہ دے کر, رشوت دے کر, اور کبھی چھڑایا جاتا ہے طاقت کے زور پر. طاقت والے جیلیں توڑ کر بھاگ جاتے ہیں. تو قیامت کے دن کو دنیا کے دنوں پر قیاس نہ کرو. اے سفارش کے نظام میں ڈوبے ہوئے لوگوں, اے رشوت کے عادی لوگوں, اے اپنے نظام عدل کو تباہ کرنے والے لوگوں,
اے پولیس کو جرائم کے راستے پر ڈالنے والے لوگوں، اے حکمرانوں سے غلط توقعات رکھنے والے لوگوں اور اپنی طاقت پر گمنڈ کرنے والے لوگوں، قیامت کے دن کو دنیا کے دن پر اور دنیا کے نظام پر قیاس نہ کرو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پیش ہوگا، باپ الگ، بیٹا الگ، شوہر الگ، بیوی الگ، نبی الگ، امتی الگ، امام الگ، مقتدی الگ، ہر ایک اپنا اعمال نامہ لیے ہوئے پیش ہوگا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ اعمال نامہ لے کر آئے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کس خاندان سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے، نہیں، سوال ہوگا اعمال کیا لے کر آئے ہو، ایمان کیسے ہے، نظریات کیسے ہیں، عقائد کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ فدیہ، نہ کفارہ، اور نہ طاقت کے زور پر کوئی مدد کر سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دی۔ فرعون یہ کوئی ذاتی اور شخصی نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے ایران کے بادشاہ کو ایک زمانے میں کسرا، روم کے بادشاہ کو قیصر، روس کے بادشاہ کو زار، اور مصر کے والیوں کو خدیو، اور دکن کے والی کو نظام کہا جاتا تھا۔ اور آج مختلف الفاظ، صدر، وزیر اعظم، چانسلر وغیرہ، تو یوں ہی مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور دیکھیے قرآن نے کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں لیا، بلکہ عہدے کا لقب ذکر کیا۔ بعض تاریخ دانوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنی اسرائیل پر جو بادشاہ ظلم ڈھاتے رہے تو ایک بادشاہ نہیں تھا، دو بادشاہ تھے۔ اگر بالفرض دو بادشاہ بھی ثابت ہو جائیں تو قرآن کی سچائی پھر بھی قائم رہتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے کسی ایک فرد کا نام نہیں لیا، بلکہ عہدے کا جو لقب تھا وہ ذکر کیا۔ ہم نے تم کو نجات دی فرعون والوں سے، مصر کے بادشاہ کے ماننے والوں سے، اور اس کی پولیس سے، اور اس کے فوج سے ہم نے تم کو نجات دی۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا، تعبیر بتلانے والوں نے اور نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس نے حکم دے دیا بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے، ایک اقتدار کی خاطر، اقتدار کو بچانے کے لیے۔ یہ اقتدار کا چسکا بہت بری چیز، چاہے ایک ملک کا اقتدار ہو اور چاہے پوری دنیا پر اقتدار کا خواب ہو، جیسے امریکہ بہادر دیکھ رہا ہے۔ اقتدار کی خاطر ہزاروں اور لاکھوں کا خون کرنا روا رکھا جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 90,000 بچے ذبح کر دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو نجات دی، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہارے اوپر بدترین ظلم ڈھاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ اپنے حرم میں داخل کر سکیں۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی
کہ فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایک موہوم سے خطرے کے تحت بنی اسرائیل کے ہزاروں بیٹوں کو ذبح کر دیا. لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک اور بات عرض کر رہا ہوں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل 2 دفعہ ہوا. ایک تو اس وقت جب فرعون نے خواب دیکھا، درباریوں نے تعبیر بتلائی، تو اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اور دوسرے اس وقت جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو بنی اسرائیل کی افرادی قوت کو توڑنے کے لیے فرعون نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان کی افرادی قوت کو کم کرنے کے لیے. گویا کہ وہی کام کیا جو آج کے فرعون کر رہے ہیں. آج کے فرعون خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر مسلمانوں کی تعداد کو کم سے کم تر کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد مسلمانوں کو معاشی طور پر خوشحال کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں. مسلمانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی افرادی اور عددی کثرت سے گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا راستہ اختیار کیا، اور اس میں بھی بعض اوقات واقعتاً بچوں کو قتل کیا جاتا ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے تو مختلف طریقے، ان میں سے بعض طریقے اسقاط حمل وغیرہ کے ایسے بھی ہیں جن میں واقعتاً بچوں کو قتل کیا جاتا ہے. اس راستے پر ڈال دیا مسلمان قوم کو. اس میں شک نہیں، عورت کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، تربیت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، بعض دوسرے عوارض کی وجہ سے بچے کم پیدا کرنا یہ جائز ہے. زیادہ بچے پیدا کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو سوچ ہے پیچھے مغرب کی سوچ، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ صحیح نہیں. تو فرعون نے دوسری بار جو قتل کرنا شروع کیا بنی اسرائیل کے بچوں کو، تو اس وقت جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو ان کی افرادی قوت کم کرنے کے لیے ذبح ابنا کا پروگرام تیار کیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو نجات دی. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. بنی اسرائیل جب ہجرت کر کے مصر آئے تھے تو تعداد ان کی صرف 72 تھی، اور 4-5 صدیوں کے بعد جب وہ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 ہو چکی تھی. اور ایک نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، یہاں لفظ استعمال ہوا نجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی. جو عربی زبان کی تھوڑی بہت شد بدھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، اور تفعیل کے اندر تدریج کا معنی پایا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بتدریج آل فرعون سے نجات دی، بتدریج نجات دی. اب دیکھیے بعض تاریخ دانوں نے یہ لکھنا شروع کیا کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے بیک وقت مصر سے نہیں نکلے، بلکہ تھوڑے تھوڑے کر کے نکلتے رہے، اور ان کا بڑا گروہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلا. اگر بالفرض یہ تحقیق کبھی ثابت ہو گئی تو قرآن کا یہ لفظ استعمال کرنا بھی اس کے اندر ایک حسن پیدا کر دے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بتدریج نجات دی آل فرعون سے. وہ تمہارے اوپر بدترین ظلم کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں مصیبت تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تم کو نجات دے دی. جب بنی اسرائیل
مصر سے نکلے، رات کا وقت تھا، راستہ بھول گئے، جانا کسی اور طرف چاہتے تھے، چلے گئے کسی اور طرف، دیکھا تو سامنے یعنی مشرق کی طرف بحر قلزم، اور پیچھے جو مڑ کر دیکھا مغرب کی طرف تو فرعون کی کئی لاکھ افراد پر خون خار فوج، اسرائیلی جن کا ایمان ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا تھا، جب آگے سمندر کو دیکھا، بحر قلزم کو دیکھا اور پیچھے فرعون کی فوج کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اے موسیٰ مروا دیا۔ اللہ اکبر، انا لمدرکون، ارے مارے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سمندر، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کی خونخوار فوج، اور اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا نبی جس کا اللہ کے وعدوں پر یقین کامل تھا، اللہ کے نبی کہتے کلا، ہرگز نہیں، نہیں میں نہیں مارا جاؤں گا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، میرا رب میری ہدایت کرے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی گھبرا گئے تھے غار ثور کے اندر دشمنوں کے قدم دیکھ کر، اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے، غمگین ہو گئے تھے، لیکن غم اپنا نہ تھا، حضور کا غم تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور حضور نے ابوبکر صدیق کے چہرے پر تفکرات دیکھ کر کہا تھا لا تحزن، ابوبکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اس بحر قلزم پر اپنی لاٹھی ماریے، لاٹھی ماری اور راستے بن گئے، پانی چھٹ گیا، پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی۔ کیسے کھڑی ہو گئی؟ کیسے راستے بن گئے؟ یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ سوال انسانوں سے کیا جاتا ہے، یہ سوال انسانوں کے رب سے نہیں کیا جاتا۔ کیسے کیا اللہ تو نے؟ کیوں کیا اللہ تو نے؟ وہ اللہ قادر، وہاں ہر چیز ممکن ہے، ناممکن اور ممکن کی تقسیم تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے یہ تقسیم نہیں ہے۔ معجزہ برحق، لیکن یہ ایسا بھی معجزہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی مثال ہمیں دنیا میں نہ ملتی ہو، دنیا میں بھی اس کی بعض مثالیں اللہ دکھا دیتا ہے، وہ تو دنیا کے کئی خطوں میں ہو چکا۔ لیکن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کا، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ انہوں نے حوالہ لکھا 1934 میں بہار میں زلزلہ آیا تو پٹنہ شہر میں لوگوں نے دیکھا دن کے 2:30 بجے کہ گنگا کا پانی 5 منٹ کے لیے بالکل غائب ہو گیا، 5 منٹ کے لیے گنگا خشک ہو گئی، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور 5 منٹ کے بعد دوبارہ پانی زمین سے ابل پڑا اور بہنے لگا۔ تو اللہ ان معجزات کی جھلک بعض اوقات دکھا دیتے ہیں تاکہ انسان کو یہ یقین آ جائے کہ واقعی اللہ یوں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے راستے بنا دیے، گزر گئے بنی اسرائیل سارے کے سارے۔ فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر پیچھے، دیکھا دیکھی اس نے بھی اپنے لشکر کو اور اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور پانی کی دیواریں آپس میں مل گئی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو، فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ فرعون بڑے تکبر سے کہتا تھا أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے کیا اندھے ہو گئے ہو؟ مصر کا مالک میں نہیں ہوں، نہروں، دریاؤں اور سمندروں کا مالک
میں نہیں ہوں، کہتا تھا میں مالک ہوں۔ اللہ نے اسی جگہ اسے غرق کیا جہاں وہ ملکیت کے دعوے کرتا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اے بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی ایک اور بڑی نعمت، فرعون کو، دشمن کو اللہ نے غرق کیا اور غرق ہونے کا منظر دکھا بھی دیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور حکمت بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے دل میں فرعون کا ایسا خوف تھا کہ اگر اپنی آنکھوں سے اس کو غرق ہوتا نہ دیکھتے تو ہو سکتا ہے ان کو یقین ہی نہ آتا۔ اللہ نے دکھا دیا، وہ دیکھو غرق ہو رہا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے اس فرعون کو غرق کیا، دور حاضر کے فرعونوں کو بھی غرق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ فرماتے ہیں آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنا کارڈ دیا جس پر درس قرآن اور بیان القرآن کی ویب سائٹ کا ایڈریس درج تھا۔ بیان القرآن مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی ویب سائٹ ہے، ہر ایک خاموش تبلیغ ہے ماشاءاللہ، جو انہوں نے اپنے کارڈ کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی انہوں نے جو اپنا کارڈ بنا رکھا ہے تعارفی کارڈ، اس میں دونوں ویب سائٹ کا پتہ درج کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ ہے۔ جن کے دل میں دین کی دعوت کا درد ہے اور قرآن کی محبت ہے، وہ خاموش اور بغیر کسی ستائش اور صلہ کی تمنا کے یہ دعوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے حضرات کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، الحمدللہ مجھ گناہگار کو اللہ پاک نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ حضرات مجھے مبارکباد دینا چاہتے ہیں، میں نے اجتماعی طور پر خود ہی مبارکباد قبول فرما لی، اللہ آپ حضرات کو جزا دے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، بہت سے دعا کی توقع رکھتے تھے، میں ان کے اطمینان خاطر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن حضرات کے مجھے نام یاد تھے ان کے نام لے کر، جن کی صورتیں یاد تھیں ان کی صورتوں کا حوالہ دے کر اللہ سے، اور جن کا نہ نام یاد تھا نہ صورت یاد تھی، ان کے لیے اجتماعی طور پر ہر قبولیت کے مقام پر اور ہر قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا رہا کہ اے اللہ درس قرآن کے تمام حاضرین، تمام حاضرات، بلکہ دنیا بھر کے تمام سامعین اور تمام سامعات کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اور الحمدللہ اس دفعہ چونکہ خدمت کرنے والے ساتھی مہیا تھے، اللہ نے کئی طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک طواف میں نے درس کے حاضرین اور حاضرات اور سامعین اور سامعات کی طرف سے بھی کیا ہے، اور یہ میرا آپ پر قرضہ ہو گیا۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے گا وہاں جانے کی تو یہ قرض ضرور ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، وہاں سے یہ دل میں ایک ارادہ لے کر آیا کہ انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو متوجہ کروں گا کہ ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرمائیں۔ بس ایک خاص بات دل میں اللہ نے ڈالی اور انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا، آپ حضرات ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرمائیں۔ ہو سکے تو تسبیح اپنے پاس رکھا کریں اور صبح شام اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، زبان کو لغویات میں ضائع نہ کیا کریں، کلمہ طیبہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، استغفار، درود شریف، جو اللہ پاک توفیق دے کثرت سے ذکر کیا کریں۔ تیسری بات، مکرم و محترم انتہائی قابل استاد اور شیخ الحدیث، مفسر قرآن، داعی قرآن، خادم قرآن اور صاحب قلم اور بہت سی صلاحیتوں والے انسان حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب، انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات، کہ انہوں نے ان کو پچھلے اتوار اسی مسند پر درس قرآن دیتے ہوئے دیکھا اور سنا، اور آپ فارغ ہوں گے تو ان کا یہ یہاں دیا ہوا آخری درس آپ کو باہر دستیاب بھی ہو جائے گا۔ اللہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے،
صرف ان کے 7 بچے یتیم نہیں ہوئے بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں مسلمان جو ان سے استفادہ کر رہے تھے وہ یتیم ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ کئی سالوں سے یہ اندھے قتل کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے بڑے علماء سے کراچی والے محروم ہو گئے، اور کراچی والوں یہ بہت بڑی محرومی ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی محرومی۔ جب یہ حق گو عالم نہ رہے تو ہمیں دین، سچا دین، خالص دین کون سنائے گا، کون پہنچائے گا؟ حضرت مولانا انیس الرحمان درخواستی کو شہید کیا گیا، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب، حضرت مفتی محمد اقبال صاحب، حضرت مفتی نظام الدین صاحب شام زئی نور اللہ مرقدہ، اور مولانا نذیر احمد پونسوی صاحب، حضرت مفتی محمد جمیل خان صاحب، اور اب آخر میں حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب۔ نہ معلوم یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ یاد رکھیے کہ علماء کا وجود علم نبوت اور علم قرآن کی بقا کا ضامن ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کو علماء کی اہمیت اور فضیلت ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔ کہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب نبوت کے درجے کے وہ اہل علم ہیں اور اہل جہاد ہیں۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عالم اور فقیہ اور مفتی وہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اے میرے امتیوں، یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کے سننے والے بنو، چوتھی چیز نہ بننا۔ یا عالم بنو یا متعلم بنو یا علم کے سننے والے بنو، چوتھے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ خدا را اہل علم کی قدر کیجیے، علماء کی قدر کیجیے۔ یقین جانے کہ اب تو ہر طرف خزاں ہی خزاں دکھائی دیتی ہے، سناٹا، خاموشی، اندھیرا، ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں جو بجھ بھی رہے ہیں اور بجھائے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیری عبادت اور بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تیری نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں مگر ہم شکر ادا نہ کر سکے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والے بندے بنا دے۔ اللہ کفران نعمت سے بچا لینا، اللہ نہ شکر پن سے بچا لینا، اللہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے بچا لینا۔ اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جتنے بھی علماء حق تیری راہ میں شہید ہوئے اور یہ قریب کے شہید حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب، اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اللہ ان کی کمزوریوں کو معاف فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ انہوں نے دین کی دعوت کے اور قرآن کے درس کے جو سلسلے شروع کیے، یا اللہ ہمیں ان سلسلوں کو باقی رکھنے، جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرم فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے سوا کوئی محافظ نہیں، اللہ حفاظت فرما۔ اللہ دشمنوں سے، حاسدوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اللہ کافروں کے غلاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آج تیرے عطا کردہ اس ملک میں
اس سرزمین میں قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانا بھی جرم بن گیا. اللہ معاف فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ بھی تیرے دین کی دعوت میں مصروف ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اللہ تو ان کی ضروریات کا کفیل بن جا. اللہ تو ان کی ضروریات کا ضامن بن جا. اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اللہ بہت کمزور ہیں. تو ہمیں حوصلہ عطا فرما. اللہ قوت عطا فرما. اللہ طاقت عطا فرما. اللہ ایمان کی طاقت عطا فرما. اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دے. اللہ تو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا. اللہ دشمنوں کے حوالے نہ کر دینا. اللہ بے یار و مددگار نہ چھوڑنا. اللہ بے یار و مددگار نہ چھوڑنا. اللہ ہمیں اولیاء، صلحاء اور علماء کی سرپرستی سے اللہ محروم نہ فرما دینا. اللہ محروم نہ فرما دینا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہم قابل رحم ہیں. اللہ ہم یتیم ہیں. اللہ ہم یتیموں پر رحم فرما. اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما. اللہ ہم بے کسوں پر رحم فرما. اللہ ہم ناقصوں پر رحم فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ دور حاضر کے فرعونوں سے ہمیں بچا کر رکھنا. اللہ ان کے ظلم و ستم سے ہم کو نجات دے دے. اللہ تو ہمیں نجات دے دے. اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے. اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما. ایمان والی موت نصیب فرمانا. ایمان کا نور عطا فرما. یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ. اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ. اللہ وہ نام جو ہمیں معلوم ہیں، جو ہمیں نہیں معلوم، اللہ تجھے تیری کتاب مقدس کا واسطہ. اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ. اللہ یہ جو درس قرآن شروع کیا، یا اللہ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تکمیل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اللہ رحم فرما دے. اللہ آسان فرما دے. ربا آسان فرما دے. یا رحمان یا رحیم آسان فرما دے. اے ابو جہل و ابو لہب سے محمد الرسول اللہ کی حفاظت کرنے والے اللہ. اے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے اللہ، ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم بے سہارا ہو گئے. اللہ تیرے سوا اور کوئی سہارا نہیں. اللہ حفاظت فرما. اللہ تو ہمارا سہارا بن جا. اللہ تو اپنے سہارے سے ہم کو محروم نہ فرمانا. اللہ محروم نہ فرمانا. اللہ کس سے مانگے؟ اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے سے بچا لے. اللہ تیری طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کرم فرما دے. اللہ رحم فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ان سلسلوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو مسلمان، جو دوست، جو مرد، جو عورتیں ان سلسلوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے مال، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے. حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جو ساتھی شہید ہوئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اور بھی جتنے علماء حق کے ساتھ ڈرائیور، حفاظت کرنے والے، ملازم اے اللہ شہید ہوئے، ان سب کے درجات کو بلند فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیت. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور قرآن کے سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے میں حقیر سامان، حقیر پیسہ نہ خریدو. وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو. فرمایا کہ میری آیتوں کو نہ بیچو، میری کتاب کو نہ بیچو. اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی مادی مصلحت کی خاطر حق کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا، یہ حقیقت میں اللہ کی کتاب کو بیچ دینا ہے. اور بیچنا کس کے بدلے میں؟ ثمن قلیل کے بدلے میں، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں. بعض حضرات نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کی کتاب کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا، تو کیا زیادہ پیسوں کے بدلے میں قرآن کو بیچنا جائز؟ نہیں. اللہ کے کسی ایک حکم کے بدلے میں، کسی ایک آیت کے بدلے میں اگر اس ساری کائنات بھی مل رہی ہو تو حقیقت میں وہ ثمن قلیل ہے، ثمن حقیر ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے. اللہ دنیا کے سامان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لہذا جب یہ فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا پیسہ نہ خریدو، تھوڑا سا سامان نہ خریدو، تو مطلب یہ کہ اگر تمہیں پوری دنیا بھی مل رہی ہو میرے کسی ایک حکم اور کسی ایک آیت کے بدلے میں، تو میرا حکم نہ چھوڑو، میری آیت کو نہ چھوڑو. یہاں پر یہ بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اجرت لے کر ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں. جان لیجئے کہ تمام علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ ایصال ثواب پر اجرت لینا یہ جائز نہیں. پھر دیکھیے کہ ایصال ثواب کا معنی کیا؟ ثواب پہنچانا. جس نے اجرت لے کر قرآن پڑھا اسے تو ثواب خود حاصل نہیں ہوا، تو دوسرے کو کیسے پہنچا سکے گا؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو. حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیا ہے؟ ادھوری بات جس سے مطلب بدل جائے، یا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، یا جھوٹ اور سچ دونوں کو ایسے ملا دینا کہ امتیاز اور فرق نہ ہو سکے. darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsuquran.com. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور جب آپ یہ تفسیر سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ناچیز محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو رہا ہوگا۔ یہ جو چوتھا رکوع ہے، بلکہ 5واں رکوع سورۃ البقرہ کا، اس 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک، یعنی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اصل میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت قطورہ، جن سے بنو قطورہ کا سلسلہ چلا، لیکن یہ نسل زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ نمبر 2 حضرت ہاجرہ، جن کے بطن سے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے بنو اسماعیل کی نسل چلی، اسی سے قریش کی شاخ پیدا ہوئی۔ نمبر 3 حضرت سارہ، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، جن کا نام یعقوب اور عرف اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی سریانی زبان میں وہی ہے جو عبداللہ کا معنی، یعنی بندہ خدا۔ بنی اسرائیل کا قدیم وطن تو شام تھا، اور فلسطین بھی شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ یہ جو نام ہے بنی اسرائیل، یہ نسلی اور قومی نام ہے، وگرنہ مذہبی حیثیت سے یہ یہود کہلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، صدیوں تک انہیں عروج حاصل رہا،
یہ اپنے زمانے میں توحید کے علم بردار تھے، وحی و نبوت اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ان کا دنیاوی اقتدار ختم ہو چکا تھا اور یہ شام سے نکل کر عراق، مصر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے بعض قبیلے حجاز اور یثرب میں درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ گزشتہ رکوع میں سن چکے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اس میں ان پر اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور ان کی حکم عدولیوں، ناشکر پن اور کفران نعمت کا بھی ذکر ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا تاکہ مسلمان ان اخلاقی، علمی، عملی، فکری، نظریاتی، اعتقادی غلطیوں سے بچیں جن کا شکار بنی اسرائیل ہوئے۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی پچھلی امتوں کی اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوئے ہوں تو تم بھی ایسا کرو گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور کون، تم انہی کی اتباع کرو گے۔ تو ان آیات کو اس نظر سے بھی اور اس پہلو سے بھی سننے کی ضرورت ہے
کہ کہیں ہم بھی تو ان کمزوریوں اور ان غلطیوں اور برائیوں کا شکار نہیں جن کا شکار اپنے اپنے وقت میں یہود و نصارہ ہوئے۔ آج کے درس میں ہم نے جو پہلی آیت کریمہ پڑھی، آیت نمبر 47، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں، کئی مصیبتوں سے انہیں نجات دی۔ ایسے مواقع پر اللہ نے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے جب وہ اسباب سے یکسر محروم ہو چکے تھے۔ فرعون کے ظلم سے نجات دی، سمندر میں ان کے لیے 12 راستے بنا دیے، صحرا میں تھے بادل کا سایہ مہیا فرما دیا، پیاسے ہوئے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، بھوک نے ستایا کھانے کو کچھ نہ تھا، من سلوا کا انتظام فرما دیا۔ ارض مقدس میں ان کا داخل ہونا اور ارض مقدس کو فتح کرنا ان کے لیے ان کی کمزوریوں کے باوجود آسان کر دیا۔ کثرت کے ساتھ ان کے اندر اللہ نے انبیاء، اولیاء، صلحاء، زہاد، عباد، سلاطین، امراء اور بادشاہ پیدا فرمائے۔ من حیث القوم، کسی بھی قوم کے اندر اتنے انبیاء نہیں آئے۔ ایک خاندان کی حیثیت سے، ایک نسل کی حیثیت سے جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ اور جیسا کہ آپ سن چکے کہ یہ بنی اسرائیل ان کا خاندانی لقب ہے، مذہبی اعتبار سے تو وہ یہود ہیں، لیکن نسلی اور نسبی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جس کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں اگر اپنے بارے میں سوچوں تو بلا مبالغہ کہتا ہوں، ولادت سے لے کر اب تک اللہ کی اتنی نعمتیں مجھ پر نازل ہوئیں، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا کہ جب میں ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکا۔ آپ میں سے ہر ایک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور یاد رکھا کرے، بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فقیر تھے، اللہ نے امیر کر دیا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے باپ دادا روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترستے تھے، آج اللہ نے ان کو بے تحاشا رزق عطا فرما دیا۔ ان کے بڑوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جھونپڑا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، آج وہ بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتے ہیں۔ ان کے آبا کو نقل و حمل کے لیے اور سفر کے لیے گدا گاڑی بھی میسر نہیں تھی، سچ کہہ رہا ہوں، گدا گاڑی بھی میسر نہیں تھی، آج وہ قیمتی گاڑیوں پر پھرتے ہیں۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کل تک کوئی چیز نہ تھی ان کے پاس، آج اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ اگر ہم اجتماعی اعتبار سے دیکھیں تو قیام پاکستان سے قبل ہم کن مصیبتوں کا شکار تھے۔ انگریز کے ظلم و ستم کو یاد کریں، پھر ہندوؤں کی جفاکاریوں کو یاد کریں، اپنی غربت کو یاد کریں، یہ یاد کریں کہ ہمارے پاس، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ پاکستان کو آزادی ملی تو اس دن رمضان کی 27ویں شب تھی، نزول قرآن کی شب،
اور میں اکثر حکیم محمد سعید شہید رحمہ اللہ کی بات نقل کیا کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم پاکستان والوں سے سوال کر رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ جو آپ کو لاقانونیت، مہنگائی، دہشت گردی، علماء کا قتل، خون ریزی، جور و جفا دکھائی دیتا ہے تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اس سب کچھ میں اس دھرتی کا، اس ملک کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے تو ہم کو ایک عظیم ملک، زمین کا بہت بڑا ٹکڑا عطا کیا جہاں ہم اگر چاہتے تو آج دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی. جہاں ہم چاہتے، صدق کے دل سے چاہتے تو اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہاں جاری ہوتا. ہم چاہتے تو یہاں ظالموں کے ہاتھ توڑے جاتے، مظلوموں کی داد رسی ہوتی، قانون کی بالادستی ہوتی، محمدی مساوات ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس میں اس ملک کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، ہمارے اعمال کا قصور ہے، ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے. اور ہمارے حکمران ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہم پر آتے ہیں. اعمالکم امالکم، نبوت کی سچی زبان نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی مرتضی رضی اللہ عنہم جیسے حکمران چاہتے ہو تو پھر بلال حبشی، سعد اور معاذ جیسے رعایا اور مشیر اور وزیر اور معاون بھی پیدا کرو. تو ان نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ہم پر اللہ نے کی، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو، یوں بھی کہہ سکتے ہیں یاد رکھا کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. جو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے وہ گویا کہ نعمت کے پیروں میں زنجیر ڈال لیتا ہے، پھر نعمت اس سے ٹلتی نہیں ہے. جو نعمت کو بھول جاتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا تو پھر نعمت اس سے چھن جاتی ہے. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر. یہاں سوال ہوا ہے کہ سارے جہانوں پر فضیلت تو اس امت اسلامیہ کو حاصل ہے، امت محمدیہ کو، تو اللہ نے کیسے فرمایا کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پوری دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ نے بنی اسرائیل کو ایمان کی نعمت اور عقیدہ توحید کی نعمت عطا کی. یوں اللہ نے ان کے سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی. اور میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل ایک مخصوص قوم اور ایک مخصوص نسل کا نام ہے. تو ایک ایسی نسل، ایک ایسی قوم جس کے اندر انبیاء کثرت سے آئے، جس کے اندر اولیاء اور صلحاء کثرت سے پیدا ہوئے، اس اعتبار سے بنی اسرائیل کو دنیا کے سارے خاندانوں، نسلوں پر فضیلت حاصل. لیکن امت محمدیہ کسی نسلی، نسبی، خاندانی قوم کا نام نہیں ہے. یہ تو ایک مذہب، ایک دین، ایک کتاب اور ایک نبی کے ماننے والوں کا نام ہے. تو اگر مذہب، دین اور ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر امت محمدیہ کو دنیا کی ساری امتوں پر فضیلت حاصل. اور اگر ایک خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اپنے وقت میں بنی اسرائیل کو
دنیا کی دوسری قوموں اور خاندانوں پر فضیلت حاصل تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. بنی اسرائیل میں جو بگاڑ پیدا ہوا تو اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ عقیدہ آخرت میں ان کی خرابی تھی. آخرت کے بارے میں ان کے ہاں 4 تصورات تھے. پہلا تصور یہ تھا کہ ہمیں اولیاء سے نسبت ہے، انبیاء سے نسبت ہے، صلحاء سے نسبت ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہماری نجات یقینی ہے. دوسرا تصور یہ تھا کہ ہمارے نیک لوگ ہمارے حق میں سفارش کریں گے، چنانچہ بغیر عمل کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور تیسرا تصور یہ تھا کفارے کا عقیدہ، جو اصل میں تو عیسائیوں کے ہاں ہے، اور یہودی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا کہ انہوں نے صلیب پر چڑھ کر ساری عیسائی امت کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا. اب عیسائیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی وجہ سے عیسائی سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. اور چوتھا تصور یہ تھا جو دنیا کی بہت ساری گمراہ قوموں کے اندر پایا جاتا ہے کہ فلاں کی اللہ کے ہاں بڑی شنوائی ہے، بڑی پہنچ ہے، اور وہ قوت اور طاقت کے زور پر ہمیں جہنم سے چھڑا لے گا. یہ 4 تصور تھے. ذرا غور فرمائیے، آج ہمارے اندر بھی یہ 4 تصور نہیں ہے، یہ 4 باتیں نہیں پائی جاتی. ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لہذا ہماری نجات یقینی ہے، کچھ کریں نہ کریں، چاہے کلمہ پڑھ کر ساری زندگی کلمے کے خلاف زندگی بسر کریں، ساری کی ساری زندگی کلمے کے خلاف کہیں تو لا الہ الا اللہ اور جھکیں اللہ کے سوا ہر کسی کے سامنے. کہا تو یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا. لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، سب کے سامنے جھکتے ہیں. مغرب کے سامنے جھکتے ہیں، مشرق کے سامنے جھکتے ہیں، اقتدار کے سامنے جھکتے ہیں، روپے پیسے کے سامنے جھکتے ہیں، خاندان کے سامنے جھکتے ہیں، اور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، جس کا مفہوم کہ زندگی گزاریں گے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. لیکن اس پڑھنے کے بعد ہم نے غیروں کے طریقوں کو تو اپنایا، لیکن رسول اللہ کے طریقوں کو اختیار نہ کیا. اور گھمنڈ یہ ہے کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اس لیے ہماری نجات یقینی ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، شہداء سفارش کریں گے، قرآن پر عمل کرنے والے حفاظ سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے. لیکن ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اللہ کو سفارش کے ذریعے سے مجبور نہیں کر سکتا. سفارش تو ایک اعزاز ہوگا جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمائے گا. گویا کہ بعض بندوں کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا کہ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالنا ہے، فیصلہ تو کر چکا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کسی نیک بندے کو عزت عطا فرما دے تو اسے یہ موقع دے گا کہ فیصلہ تو میرا ہے مگر سفارش تم کر دو. دنیا دیکھے گی کہ اس کی سفارش کی وجہ سے یہ جنت میں جا رہا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ تو میرا ہے، مجھے کوئی سفارش سے مجبور نہیں کر سکتا.
مگر میں اپنے نیک بندوں کا مقام بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں اچھے کام کی سفارش ہو تو تم کرو، ہوگا تو وہی